بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی جو ہم نے کانٹریکٹ سمجھنا ہے یا جو معاملہ سمجھنا ہے اس کو کہا جاتا ہے بیع سلم۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے اور انگلش میں اس کو سیل آن فیوچر ڈیلیوری بھی کہا جاتا ہے اور سیل وتھ ایڈوانس پیمنٹ بھی کہا جاتا ہے، کچھ بھی کہہ لیں۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے آسان الفاظ میں کہ اس میں پیمنٹ فوری کی جاتی ہے اور جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ آپ کو ایک متعین وقت کے بعد دی جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا یہ مطلب ہے کہ پیمنٹ ایڈوانس آپ ابھی دے رہے ہیں کہ یہ آپ 20,000 30,000 روپے لیں اور مجھے 5 مہینے بعد 10 من گندم دے دینا، اس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ اب اس کو اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں، خرید و فروخت کا ایک ایسا طریقہ جس میں مطلوبہ چیز کے تمام اوصاف بیان کر دیے جاتے ہیں، پورا اس کو اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے، یہ گندم ہوگا، اس کوالٹی کا ہوگا، جو بھی اس میں کوالٹیاں بن سکتی ہیں وہ اس فیلڈ کے لوگ جانتے ہوں گے کہ کیا کیا کوالٹی ہو سکتی ہے، اتنا اس کا وزن ہوگا، اس کوالٹی کا ہوگا، ساری چیزیں طے کر کے قیمت فی الفور ادا کی جاتی ہے۔ اس میں یہ شرط ہے، یہ شریعت کی طرف سے یہ شرط ہے کہ قیمت اس کی کیا ہوگی، فی الفور ادا ہوگی، اور جو متعین چیز ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، وہ آپ کو مستقبل میں جو تاریخ طے کر دی ہے اس تاریخ پہ آپ کو مل جائے گا۔ اب اس کو جو جائز قرار دیا گیا ہے وہ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما کر اس کو جائز قرار دیا ہے کہ جس نے بیع سلم کرنی ہو تو اس کو چاہیے کہ معلوم چیزوں میں، جس کا وزن معلوم ہو، جس کی کوالٹی معلوم ہو، ایسی چیزوں میں بیع سلم کرے۔ تو حدیث شریف کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، وگرنہ اصولی طور پر جو عام اصول ہے بیع و شراء کا شریعت میں، اس کے مطابق اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حدیث موجود ہے اس لیے حدیث کے مقابلے میں ہمیشہ قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو قیاس کو چھوڑ دیا گیا، حدیث کو لیا گیا اور اس بیع کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بیع جائز ہے، یہ کانٹریکٹ جائز ہے، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا اس کے بارے میں۔ اب آگے اس کی ہم تھوڑی وضاحت سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کن معاملات میں ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں۔ یہ اس کی چند شرائط ہیں۔ پہلی اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ بیچی گئی چیز کانٹریکٹ کے وقت سے لے کر ڈیلیوری کے وقت تک بیچنے والے کی دسترس میں ہو، قبضے میں ہونا ضروری نہیں ہے، مارکیٹ میں اس چیز کا اویلیبل ہونا ضروری ہے، مارکیٹ میں اس چیز کا اویلیبل ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر 30,000 روپے کوئی شخص دیتا ہے اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے 5 مہینے بعد 1 من گندم دے دینا، اس کوالٹی کی 1 من گندم مجھے دے دینا۔ اب گندم ایسی چیز ہے، اب ایک آپ کا وقت ہے جو یعنی کانٹریکٹ ہو رہا ہے جس وقت آپ کا، اور ایک وہ وقت ہوگا جب آپ اس کو ڈیلیوری کر رہے ہوں گے، یہ پورا ایک مدت ہے، پورا ایک دورانیہ، ایک پیریڈ ہے۔ اس پورے پیریڈ کے دوران اس چیز کا مارکیٹ میں اویلیبل ہونا، موجود ہونا ضروری ہے۔ کسی ایسی چیز میں بیع سلم جائز نہیں ہے جو مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے، ایسی چیز جو مارکیٹ میں موجود نہیں ہے اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے دے دیں 30,000 روپے، 5 مہینے بعد مجھ سے لے لینا یہ چیز، حالانکہ وہ چیز اس پیریڈ میں کہیں کسی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے، یا اس وقت جب آپ معاملہ کر رہے ہیں اس وقت وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی دسترس میں نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ 5 مہینے بعد وہ آپ کو کہے گا بھائی مجھے لا کے دو چیز، آپ کہو گے وہ تو موجود ہی نہیں ہے، کہاں سے لا کے دوں؟ پھر وہ کہے گا تم نے میرے 5 مہینے تک پیسے کیوں روک کے رکھے تھے؟ ابھی کیا ہوگا ان کا آپس میں؟ پھر جھگڑا ہوگا، تنازع ہوگا،
شریعت ایسے ہر کام سے بچتی ہے. لہذا بیع سلم کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ from the time of contract to the time of delivery, اس پورے پیریڈ کے دوران وہ بیچنے والے کی دسترس میں ہونی چاہیے, یعنی مارکیٹ میں وہ چیز موجود ہونی چاہیے. ایسی کسی چیز میں بیع سلم نہیں ہو سکتی جو مارکیٹ میں موجود نہ ہو, یہ ناجائز ہوگا. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کہ اس جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے, جو مجلس ہے, میٹنگ آف کانٹریکٹ ہے, اس میں پوری کی پوری قیمت فی الفور ادا کر دی جائے. یہ بات ہم شروع میں پہلے سبق میں سمجھ چکے ہیں کہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ دونوں چیزیں ادھار ہوں. اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ قیمت بھی ادھار ہو اور جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی کیا ہو, ادھار ہو. اس کی شریعت اجازت, جہاں جہاں یہ چیز آئے گی شریعت اس پہ ناجائز کا حکم لگائے گی. اور میں نے اس کا متبادل بھی بتایا تھا کہ شریعت اس کا متبادل یہ بتاتی ہے کہ آپ خرید و فروخت کا کانٹریکٹ نہیں کریں, آپ کیا کریں, وعدہ کر لیں, معاہدہ کر لیں کہ بھئی 1 مہینے بعد میں آپ کو یہ چیز بیچ دوں گا. یہ نہیں کہیں کہ میں بیچ رہا ہوں آپ کو, 1 مہینے بعد کا وعدہ کر لیں اور اس وعدے کے مطابق 1 مہینے بعد اس کو بیچیں. تو دوسری شرط یہ ہے کہ جو میٹنگ ہو رہی ہے, جو مجلس عقد ہے, اس مجلس عقد میں, اس کی بیٹری لو ہو گئی شاید, اس مجلس عقد میں قیمت فی الفور ادا کر دی جائے. لہذا اگر قیمت ادھار ہوگی پوری یا کچھ, تو بیع سلم کیا ہوگی, ناجائز ہوگی. تو پہلی شرط بیع سلم کی ہوئی کہ کانٹریکٹ کے وقت سے لے کر ڈیلیوری کے وقت تک اس چیز کا اویلیبل ہونا. دوسری شرط اس کی کیا ہوئی کہ اسی مجلس میں قیمت فوری ادا کر دی جائے, پوری کی پوری 100% پیمنٹ اس کو اسی وقت کر دی جائے. تیسری شرط بیع سلم کی ہوتی ہے کہ اس چیز کی جنس متعین ہو. جنس متعین ہونے کا مطلب یہ کہ پتہ ہو گندم ہے, جو ہے, آٹا ہے, چینی ہے, نمک ہے, سونا ہے, کیا ہے, جنس متعین ہو. نمبر 2, اس کی کوالٹی متعین ہو. اس کی کوالٹی متعین ہو. کوالٹی متعین ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے اعلیٰ درجے کی گندم بھی ہوتی ہوگی, درمیانے درجے کی گندم بھی ہوتی ہوگی, ادنا درجے کی گندم بھی ہوتی ہوگی. ہر چیز میں یہ کوالٹیاں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آم ہے, اب آم بہت سارے ہیں, ہر ایک کی الگ قیمت ہے, کوئی مختلف اس کی قیمت ہے. اب آپ اس کو بتائیں گے کہ مجھے یہ لنگڑا آم چاہیے یا مجھے چونسا آم چاہیے, یہ اس کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں آپ. پھر چونسا آم آپ کو کہاں کا چاہیے, کون سا, سندھ والا چاہیے یا ملتان والا چاہیے, یہ اس کی کوالٹی کی تعیین کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. تو جنس متعین ہو, اس کی صفت, صفت کا مطلب اس کی کوالٹی متعین ہو. اسی طرح وہ وقت متعین ہو جس وقت آپ اس کو ڈیلیوری کریں گے. ایسا نہ ہو کہ یار جب مرضی میں آئے دے دینا مجھے اتنی گندم, ایسا جائز نہیں ہے. بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ وقت متعین کریں کہ 1 مہینے بعد میں آپ کو دوں گا, یا 2 مہینے بعد, یا 1 سال بعد, یا 2 سال بعد, یا 3 سال بعد, جو بھی طے کر لیں. شریعت کوئی اس بارے میں منع نہیں کرتی کہ آپ 3 سال کی قید نہیں لگا سکتے, 4 کی نہیں لگا سکتے, جو آپ کا ایگریمنٹ ہو جائے. اسی طرح ایک بنیادی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ آپ یہ بات بھی واضح کریں گے کہ یہ ڈیلیوری آپ اس کو کہاں پر دیں گے. مثال کے طور پر گندم کا ایک ٹرک ہے اور آپ سے اس نے معاملہ کر لیا کہ مجھے اتنا گندم چاہیے, اور معاملہ کرنے کے بعد وہ پنجاب میں آپ کو کہہ رہا ہے بھائی یہ ٹرک یہ کھڑا ہوا ہے, یہ آپ لے لو. اب ظاہر ہے آپ کو تو کراچی میں چاہیے,
اب وہاں سے یہاں تک لانے کا جو خرچہ ہوگا، جو اس کی جو بھی ایکسپنسز ہوں گے، اچھا خاصا خرچہ ہوگا. اب وہ کون برداشت کرے گا؟ اب اگر اس وقت متعین نہیں کیا ہوگا تو ابھی کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی. وہ کہے گا بھائی پنجاب میں لے لو، میں نے تھوڑی کہا تھا تمہیں کراچی میں دوں گا. تم کہو گے نہیں مجھے کراچی میں چاہیے. تو اسی کانٹریکٹ کے اندر اس چیز کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ ڈیلیوری آپ کو کہاں پر دے گا. کیا نہیں چل رہا؟ چارجنگ پہ اس کو لگاتے نا پہلے یار. نماز تو یہ بے سلم کی شرائط ہیں. تو اس کو دوبارہ کھولیں ساری چیزوں. بے سلم کی یہ شرائط ہیں. تو اس میں پیمنٹ آپ فوری کرتے ہیں، اور جو آپ کا مبیع ہوتی ہے یا جس کو سبجیکٹ میٹر کہتے ہیں وہ آپ کو بعد میں ملتا ہے. ایک چیز اس میں یہ سمجھنی چاہیے بے سلم میں کہ کسی متعین درخت کا پھل، کسی متعین کھیت کا پھل بے سلم میں بیچنا جائز نہیں ہے. کہ آپ یہ کہہ دیں میری یہ زمین ہے، مجھے 30,000 روپے دے دیں اور میں آپ کو اس زمین سے جو فصل آئے گی وہ میں آپ کو دے دوں گا. یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ آپ نے اس کی وجہ پڑھ رکھی ہے کہ مبیع معلوم نہیں ہے. پڑھ رکھی ہے نا، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایگزسٹنگ ہو، متعین ہو، موجود ہو، قبضے میں ہو، ڈیلیور کی جا سکتی ہو، یہ ساری شرائط ہم نے پڑھی ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو فصل آئے گی اگر وہ موجود نہیں ہے تو آپ اس چیز کی بے کر رہے ہیں جو موجود ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ناجائز ہے. اگر موجود ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بیچ دوں گا، اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس کی متعین مقدار معلوم نہیں ہے. یہ کتنے کلو ہے، کتنے من ہے، یہ معلوم نہیں ہے. یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں آپ کو اس کوالٹی کی یہ اس کی صفات ہوں گی، یہ اس کی کنڈیشن ہوں گی، یہ اس کی خوبیاں ہوں گی، اس کوالٹی کی گندم آپ کو اتنی دوں گا. اب چاہے آپ اپنے کھیت سے دے دیں، چاہے کسی اور سے لے کر دیں، کہیں سے بھی لیں، کسی سے خریدیں، اپنی زمین میں کاشت کریں، آپ پر شریعت کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ اس متعین وقت پر اس مقدار کی گندم، آٹا، جو بھی چیز آپ نے اس کو کہی ہے وہ چیز آپ اس کو پرووائڈ کریں اور فراہم کریں. اس کو کہا جاتا ہے بیع سلم. بیع سلم. تو اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پیمنٹ اس میں ایڈوانس ہوتی ہے، پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے اور پوری کی پوری پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے. کچھ فیصد بھی اس کا ادھار نہیں ہو سکتا. اور جو چیز ہے وہ ساری کی ساری ادھار پر ہوتی ہے، یعنی آپ بعد میں اس کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ساری شرائط کے ساتھ کہ اس کی جنس متعین ہو، اس کی کوالٹی متعین ہو، اس کی ادائیگی کا وقت متعین ہو، کہاں اس کو ڈیلیور کیا جائے گا اس جگہ کی تعین ہو. اور یہ اس میں ایک بنیادی شرط یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی مخصوص درخت کی چیز، مخصوص کھیتی کی چیز، اس طرح کی چیز جس میں بعد میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہو، کوئی تنازع بن سکتا ہو، ایسی کوئی شرط اس کے اندر نہیں رکھی جا سکتی. ہاں چونکہ اس کی تعین ضروری بھی ہے تو تعین ہم اس کی کریں گے ان چیزوں کو بیان کر کے. ان چیزوں کو بیان کریں گے بھائی یہ کوالٹی ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے، جو لین دین کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ ہے بیع سلم. اب بیع سلم کی ایک مختصر سی ایک چیز جو کہ اسلامی بینکنگ سسٹم میں بھی اس کی مختلف پروڈکٹ بنائی گئی ہیں. ہمارا چونکہ موضوع بینکنگ نہیں ہے، اسلامی بینکنگ پڑھانا مقصد نہیں ہے، اس لیے اس کو اگر میں ذکر کر رہا ہوں تو وہ بھی ویسے ہی سرسری ذکر کر، اس لیے کہ وہ مستقل ایک ٹاپک ہے کہ بینکنگ کے نظام میں کیا ہوتا ہے، اسلامی بینکنگ میں ان کی کیا پروڈکٹ ہیں، وہ کیسے ڈیلنگ کرتے ہیں، یہ سب کچھ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہیں کہیں میں نے اس کی
وہ دی ہیں مثالیں. یہ اس کی ساری شرائط ہیں. سودے کی مجلس کے اختتام سے پہلے پوری قیمت ادا کی جائے, مقدار اور اوصاف اسپیسیفیکیشن اس کی پوری ہو جائے, حوالگی کی مدت, ڈیلیوری ٹائم ہو جائے, حوالگی کی جگہ, کہاں اس کو ڈیلیور کریں گے, یہ ساری چیزیں اس میں وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں. نو معلوم ہو, صفت معلوم ہو, مقدار معلوم ہو, قیمت معلوم ہو, اس چیز کی مکمل قیمت اسی وقت ادا کر دی جائے, کس جگہ اس کے سپرد کی جائے گی, ساری وہی چیزیں. وہ چیز نایاب نہ ہو. میں یہ ساری چیزیں عرض کر چکا ہوں کہ بیع سلم ان چیزوں میں ہوتی ہے جو مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں. اسلامی بینکوں میں اس کے استعمال کے یہ ایک صورت ہے اس کی, بیع سلم کو جو استعمال کیا جاتا ہے ایز اے موڈ آف فائنانس, کہ جو چھوٹے تاجر ہیں یا چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو پیسہ چاہیے, ان کو اپنی کاشتکاری کے لیے پیسہ چاہیے کہ بھائی ہم زمین میں کاشت کریں تاکہ اس سے کچھ فصل نکلے, آگے ہم اس کو بیچیں. اب ظاہر ہے سودی بینک کے پاس جائیں گے, سودی بینک تو ان کو پیسہ دے دے گا, 1 لاکھ روپے لے لو, 1 سال بعد 1,10,000 واپس کر دینا. وہ تو ایسے ہی سیدھا سیدھا معاملہ کریں گے. ظاہر اسلامی بینک تو یہ نہیں کر سکتا. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بینک اس کاشتکار کو پیسے دیتا ہے اور اس کاشتکار کو یہ کہتا ہے کہ یہ پیسے لے لو, اور جو متوقع اس کی فصل کی آمدن ہوتی ہے, مثال کے طور پر یہ توقع ہے کہ اس کھیت سے 10 من گندم نکلے گی, ایک توقع بینک کو یہ ہے, یا ایک عام ہوتا ہے ایسا ہے, بینک اس کے ساتھ یہ معاملہ طے کر دیتا ہے کہ بھئی یہ پیسے لے لو اور تم ہمیں 4 مہینے بعد اتنے من اس کوالٹی کی گندم دے دینا. شرعی شرائط کے مطابق وہ پورا عقد سلم کرتا ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ. بینک اس کو پیسے دیتا ہے کہ یہ پیسے لو, اور ہم تمہارے ساتھ جو کانٹریکٹ کر رہے ہیں یہ عقد سلم کر رہے ہیں, تم یہ پیسے لے لو اور 3 مہینے بعد ہمیں 10 من گندم دے دینا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب وہ شخص, اس کو پیسے مل جاتے ہیں, یہی اس کو چاہیے تھا, وہ جا کے اپنے اس میں لگاتا ہے, اپنی کاشتکاری وغیرہ کرتا ہے. جب اس کی فصل اگ جاتی ہے, تیار ہو جاتی ہے, وہ 10 من گندم تیار کرتا ہے اور بینک کو کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے جو پروڈکٹ مجھ سے خریدی تھی یہ پروڈکٹ ہے آپ کی, اور یہ آپ لے لیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ تو بیع سلم مکمل ہو گیا. اب ظاہر ہے بینک کو تو گندم چاہیے نہیں, بینک کو تو گندم نہیں چاہیے, بینک نے گندم سے کیا کرنا, وہ تو ایک معاملے کو شریعت کے مطابق بنانے کے لیے کہ ان کا یہ کانٹریکٹ ہو. اب وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بینک یہ کرتا ہے کہ اسی گندم کو اب اس کے پاس کوئی اور کلائنٹ آتا ہے, بینک کے پاس ایک اور کلائنٹ آتا ہے کہ بھئی مجھے قرضہ چاہیے. کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ میرا گندم کا کاروبار ہے اور مجھے 10 من گندم چاہیے, اس کے لیے مجھے قرضہ دے دو. بینک کہتا ہے میرے پاس گندم موجود ہے, وہ میں آپ کو بیچتا ہوں, میرے پاس گندم موجود ہے وہ میں آپ کو بیچتا ہوں. اور عموماً بینک کیا کرتا ہے, عموماً بینک یہ کرتا ہے کہ اسی کاشتکار کے جو گاہک ہوتے ہیں, اس کاشتکار کے جو گاہک ہوتے ہیں انہی کو وہ چیز بینک بیچ دیتا ہے, بجائے اس کے کہ یہ گاہک جائے. اور یہ اس لیے کہ یہ چیز تو اب اس کی نہیں رہی, یہ تو پہلے پیسے دے چکا ہے, اس کے لے چکا ہے پہلے, یہ چیز ملکیت ہو گئی کس کی؟ بینک کی. اب بینک کو یہ چیز بیچنی ہے تو بینک کہتا ہے اب کس کو بیچوں, بینک کے پاس ایک تیار پہلے سے, ظاہر ہے اس نے جو کاشتکاری کی ہے اس نے بھی بیچنے کے لیے کی تھی, اس کے پاس تو پہلے سے مارکیٹ میں خریدار موجود ہوتے ہیں, تو وہ بینک کو آ کر کہتا ہے کہ بھئی بیچنا ہی ہے تو اس کو بیچ دو. تو بینک کبھی ایسا کرتا ہے کہ اس کو وکیل بنا دیتا ہے کہ تم ہماری طرف سے ایجنٹ بن کر بیچ دو, اور کبھی بینک اس کو خود کہتا ہے, کلائنٹ کو کہتا ہے بھئی آپ آؤ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرو, اور بینک اس کو وہ چیز بیچ دیتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے کہ اب اس سے وہ مسئلہ سود سے نکل کر ہم ایک اسلامک موڈ آف فائنانس کی طرف آئے, اور سود سے ہم نکل گئے اور جائز طریقے کی طرف آ گئے کہ جو ضرورت تھی ایک کاشتکار کی, ایک تاجر کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو گئی, اور کہیں سود کی انوالومنٹ بھی نہیں ہوئی. یہ ایک اس کی مثال ہے. ہر بینک کی اپنی پروڈکٹ ہیں, بیع سلم کے حوالے سے مختلف پروڈکٹ وہ بناتے رہتے ہیں, ہر مہینے ہر 2 مہینے میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھائی ہم بیع سلم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیع سلم کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ بیع سلم کہلاتی ہے. اب یہ یہاں پر بیع سلم کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. خلاصہ بیع سلم کا کہ پیمنٹ آپ فوری کرتے ہیں
اور ڈیلیوری آپ کو متعین وقت پر کر دی جاتی ہے. شرائط اس کی یہ ہیں کہ ساری اسپیسیفیکیشن اس کی ہو جائے, ہر لحاظ سے متعین ہو جائے, اور اس کے بعد وہ آپ کو وہ چیز فراہم کر دی جائے. اس کو کہا جاتا ہے بیع سلم. ایک اور کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے استثناء. انگریزی میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ, یا آرڈر ٹو مینوفیکچر کہہ سکتے ہیں. آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں مجھے فرنیچر بنا کے دیں, یا آپ کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں یہ پل بنا کے دیں, یا جیسے بڑی بڑی ملکوں کی سطح پر کہ بھائی ہمیں یہ جہاز بنا کے دیں, ٹرین بنا کے دیں. کوئی بھی آپ کسی کمپنی کو کہتے ہیں مجھے اتنے جوتے بنا کر دیں, اتنی شرٹس بنا کر دیں, اتنی قمیصیں بنا کر دیں. مینوفیکچرنگ کا کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب یہ جو جائز ہے یہ بھی خلاف قیاس ہے. کیوں خلاف قیاس ہے؟ خلاف قیاس اس لیے کہ آپ نے یہ شرط پڑھ رکھی ہے کہ اس چیز کو بیچا جاتا ہے جو کیا ہو, موجود ہو, جو موجود ہو, ایگزسٹ کرتی ہو. جو چیز موجود نہیں اس کو آپ کیسے بیچیں گے؟ آپ جب اس کو آرڈر دے رہے ہیں کہ مجھے فرنیچر بنا کر دیں, اس کا مطلب فرنیچر تو موجود نہیں ہے. لیکن یہ کانٹریکٹ جائز ہے. یہ اس سے میں نے شروع میں جب ہم نے یہ پڑھا تھا میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا کہ سلم اور استثناء یہ دو ایکسیپشنل کیسز ہیں جس کو شریعت نے مستثنا کیا ہے. یہ دو کیا ہیں؟ ہم نے جب وہاں پڑھا تھا نا کہ ایگزسٹنگ ہو, قبضے میں ہو, ملکیت میں ہو, تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ سلم اور استثناء اس سے کیا ہے؟ مستثنا ہے. میں تھوڑا آپ کو اس کا دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. یہ دیکھیں, بے سلم اور بے استثناء اس سے مستثنا. یہ میں نے اس میں سارا تفصیل سے بتایا تھا کہ جو اس کی شرائط ہیں. تو استثناء کہا جاتا ہے کسی کو کسی چیز کے بنانے کا آرڈر دینا, کسی سے کوئی چیز بنوانا, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. جو بھی چیز بنی ہوئی نہیں آپ اس کو آرڈر دیتے ہیں بھائی یہ چیز مجھے بنا کر دیں, اور ساری چیزیں متعین کر دیتے ہیں. اے سی ہونی چاہیے, اس کی حیت یہ ہو, اس کا نقشہ یہ ہو, فلاں فلاں, کوئی بھی چیز ہو. جیسے یہ بڑے بڑے پلازے بنائے جاتے ہیں تو وہ اسی طرح بنائے جاتے ہیں کہ وہ ایک نقشہ ہوتا ہے. اس کی بھی شاید آگے ایک مثال اس میں موجود ہے جو بینکنگ سیکٹر کے ذریعے ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس کو کہتے ہیں مجھے یہ اس کا نقشہ ہے, یہاں اس کا باتھ روم ہوگا, یہاں کمرہ ہوگا, یہاں فلاں ہوگا, یہاں کچن ہوگا, اس طرح کا مجھے فلاں جگہ پر فلاں رقبے پر اس طرح کی ایک مجھے پورا ایک فلیٹ بنا کے دے دیں. تو وہ آپ کو مینوفیکچر یا آپ کے آرڈر کے مطابق آپ کو چیز بنا کر دیتا ہے. اس کو استثناء کہا جاتا ہے. یہ بھی ان شرائط سے کیا ہے؟ مستثنا ہے. تو یہ دو وہ چیزیں ہیں جو بے کی بنیادی شرائط سے مستثنا ہے. ایک بے سلم کہ بے سلم میں جو چیز آپ بیچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود اس کا بیچنا کیا ہے؟ جائز ہے حدیث کی وجہ سے. بیع استثناء بھی اسی طرح جائز ہے. قیاس کے مطابق اس کو بھی ناجائز ہونا چاہیے شرائط کے مطابق. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو ممبر بنوایا تھا, حضور نے جو اپنا ممبر بنوایا تھا وہ اسی کانٹریکٹ کے تحت بنوایا تھا جس کو استثناء کہا جاتا ہے. آپ نے ایک شخص کو کہا تھا کہ اگر مجھے ممبر بنا کے دے دو تو میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا. اس شخص نے ممبر بنایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس کی ادائیگی کر دی. اس وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ استثناء جائز ہے کہ حضور سے چونکہ ثابت ہے کسی درجے میں, لہذا استثناء کو جو اس کی شرائط ہیں اس کے مطابق اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے. اب یہ اس کی تعریف ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کو مخصوص رقم کے عوض معینہ اقسام اور صفات پر مشتمل کسی ایسی چیز کے بنانے کا آرڈر دے جو ابھی تک تیار نہیں ہے. اس کی بھی شرائط بنیادی طور پر شرائط وہی ہیں جو بیع سلم کی ہیں. بیع سلم میں کیا شرائط تھی کہ اس کی متعین ہونی چاہیے, ہر چیز اسپیسیفائڈ ہونی چاہیے. ہر چیز کیسے بنے گا, اس کا نقشہ کیا ہوگا, اس کی شکل کیا ہوگی, اس کا رنگ کیا ہوگا, جو بھی چیز ہے ہر چیز ایکس وائی زیڈ ساری چیزیں متعین ہو.
اسی طرح مکمل کس وقت اس کی ادائیگی ہوگی، ڈیلیوری کس ٹائم کریں گے، 2 مہینے بعد کریں گے، 3 مہینے بعد کریں گے. اب آپ کسی سے فرنیچر بنوا رہے ہیں اور کسی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ اس کو کہتا ہے بھائی 3 مہینے بعد بیٹی کی شادی ہے تو مجھے 3 مہینے بعد دے دینا. اب ظاہر ہے اس پر لازم ہے کہ 3 مہینے بعد دے، اگر اس کو 4 مہینے بعد دے گا تو اس کے تو کام کا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی متعین ہونی چاہیے کہ کس وقت اس کو ڈیلیور کرے گا بنا کر، تاکہ اس میں کوئی تنازع نہ ہو. اس میں اس کی جو قانونی حیثیت ہے، قانونی حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کانٹریکٹ ہے، یہ وعدہ نہیں ہے، یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ وعدہ اور معاہدہ نہیں ہے. یہ شریعت اس کو ایک کانٹریکٹ کنسیڈر کرتی ہے، گویا کہ سب کچھ ہو گیا، یعنی حقیقت میں تو قبضہ نہیں ہوا اور چیز موجود بھی نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی اختیار ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیمنٹ فوری کریں، آپ ساری پیمنٹ بھی ادھار رکھ سکتے ہیں، ساری فوری بھی دے سکتے ہیں، قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں. اس میں شریعت نے کوئی شرط بھی نہیں لگائی کہ ساری پیمنٹ یا فوری دو یا ساری بعد میں دو. جیسے سہولت ہو، جیسے آپس میں وہ راضی ہو جائیں، اس طریقے سے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. تو ایسی صورت میں اب شرائط کو اگر دیکھا جائے تو اس کو ناجائز ہونا چاہیے، جیسے میں پہلے بھی عرض کیا، لیکن چونکہ شریعت میں اس کی نظیر موجود ہے، اس کی مثال موجود ہے، اس لیے فقہاء نے لکھا کہ یہ کام جائز ہے اور اس طریقے سے کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ باقاعدہ ایک کانٹریکٹ ہوگا، کسی بھی فریق کو اس سے پھرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر وہ پھرتا ہے اس سے، مثال کے طور پر اس نے آرڈر دیا مجھے اس رنگ کا، اس ٹائپ کا یہ فرنیچر بنا کے دے دو، اس نے بنا کے دے دیا، بھائی یہ لے لو. اب وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، اب اس کو قانوناً مجبور کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ چیز اسی اسپیسیفیکیشن کے مطابق بنائی گئی ہو جو اس نے جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی، اس کے مطابق اگر وہ چیز بنی ہوئی ہے تو اب شریعت اس کو مجبور کرے گی کہ یہ چیز اب تم کو لینی ہوگی، اس لیے کہ ان کا باقاعدہ کانٹریکٹ ہو چکا ہے، معاملہ مکمل ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا ایک دوسرے سے لینے کا. دکھنے میں یہ ایسا ہے کہ وعدہ کیا ہے، شریعت اس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ وعدہ نہیں ہے، یہ ہو گیا، سب کچھ ساری چیزیں ڈن ہو گئیں. لہذا اب مجبور ہے کہ یہ اس کو خریدے گا. شرط یہ ہے کہ اس کی متعین جو وقت تھا، جو ڈیوریشن تھی، اس کے مطابق دے، اسی اسپیسیفیکیشن کے ساتھ دے، ان سارے اوصاف کے ساتھ دے جو ان کا طے ہوا تھا. اگر شرائط ساری پوری ہیں تو یہ دوسرا لینے والا اس پر مجبور ہوگا کہ اس کو ضرور لے. تو اس لیے استثناء میں بظاہر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی وعدہ ہو رہا ہے، تو یہ وعدہ نہیں ہے. شریعت اس پر وعدے کے احکام جاری نہیں کرتی، شریعت اس پر بیع کے احکام جاری کرتی ہے. سیل کانٹریکٹ کے احکام شریعت استثناء پر جاری کرتی ہے. لہٰذا کوئی بھی فریق دوسرے کی مرضی کے بغیر یہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتا. لیکن اگر مطلوبہ چیز مطلوبہ آرڈر کے مطابق تیار نہیں کی گئی تو اس صورت میں صارف کو اس معاہدے کی منسوخی کا اختیار ہوگا. ظاہر ہے وہ اس کی شرائط کے مطابق پورا نہیں اترا. سلم اور عقد استثناء میں یہ دو فرق ہیں. سب سے بنیادی اور اہم فرق وہ پیمنٹ کی ادائیگی کے لحاظ سے، کہ سلم میں پوری کی پوری پیمنٹ 100% پیمنٹ فی الفور ادا کرنا ضروری ہے. عقد استثناء میں مکمل آزادی ہے، پوری فوری ادا کریں، پوری ادھار ادا کریں، آدھی قسطوں میں کریں، بالکل آزادی ہے اس میں. تو بے سلم اور بے استثناء دونوں میں معدوم چیز کی بے ہو رہی ہوتی ہے، اس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے جو موجود نہیں ہے. لیکن فرق ان میں یہ ہے کہ بے سلم میں پوری پیمنٹ آپ کو اس وقت کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے بے ناجائز ہو جائے گی. استثناء میں یہ شرط نہیں ہے. دوسری چیز کہ استثناء کا معاملہ صرف ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کے تیار کرنے کی ضرورت ہو. ظاہر استثناء کا مطلب ہی ہے، استثناء عربی میں کہتے ہیں کسی سے کوئی چیز بنوانا، مینوفیکچر کروانا. تو اگر وہ چیز پہلے سے موجود ہے تو اس میں استثناء کرنا بھی جائز نہیں. ہاں یہ اگر ایسا ہے کہ آپ جو چیز چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، مثلا آپ فرنیچر کی دکان میں گئے، فرنیچر تو موجود ہے لیکن آپ کو جس طرح کا فرنیچر ریکوائرڈ ہے وہ نہیں ہے، تو اس میں استثناء ہو سکتا ہے. لیکن جو چیز پہلے سے موجود ہے اس میں استثناء
اس لیے کہ یہ استثناء کے مفہوم کے خلاف ہے. استثناء کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز بنوائیں, اگر وہ بنی ہوئی چیز آپ کو بیچ رہا ہے تو اس میں استثناء کہاں سے ہوگا؟ وہ تو استثناء ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بیع سلم میں دونوں طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو بنی ہوئی رکھی ہو, ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو بعد میں وہ آپ کو بنوا کر دے, جبکہ عقد استثناء میں وہ چیز اس وقت موجود نہیں ہوتی. تو یہ ہے سلم اور استثناء. ان دونوں میں کامن چیز یہ ہے کہ ان دونوں میں جس چیز کو بیچا جا رہا ہوتا ہے اس کا وجود نہیں ہوتا, یعنی اس شخص کے پاس نہیں ہوتا جو بیچنے والا ہے. اس شخص کے پاس اس کا بیع سلم میں تو اس کے پاس نہیں ہوتی, اس کی ملکیت نہیں ہوتی, اس کے قبضے میں نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی جائز ہے. اور عقد استثناء میں تو اس کا وجود ہی نہیں ہوتا, وہ موجود ہی نہیں ہے. تو اس میں لیکن یہ دونوں چیزیں جائز ہیں, عقد سلم بھی جائز ہے, عقد استثناء بھی جائز ہے. چونکہ شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے لہٰذا یہ دونوں عقود جائز ہیں. ایک عقد کی, ایک کانٹریکٹ کی ایک قسم ہے شریعت میں نے آپ کو بتایا تھا جو بے کی اقسام میں نے ذکر کی تھی شروع میں, اس میں نے ایک تقسیم اس لحاظ سے ذکر کی تھی کہ آپ اس کو اسی کوسٹ پر بیچ رہے ہیں جو کوسٹ آپ کو پڑی ہے, یا کوسٹ پلس پہ بیچ رہے ہیں, یا جتنی کوسٹ آپ کو پڑی ہے اس سے کم میں بیچ رہے ہیں, اور یا یہ کہ آپ کوسٹ نہیں بتا رہے اور ویسے ہی بیچ رہے ہیں. یہ تقسیم ہم نے ایک پڑھی تھی پہلے, جو ہمارا سب سے پہلا درس تھا. اس میں ایک تقسیم ہم نے یہ پڑھی تھی جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کو شریعت میں بیع الامانات کہا جاتا ہے, کہ اس میں امانت کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے. اب ایک چیز ہے, موبائل میں نے 10,000 کا خریدا, اب شریعت مجھے مجبور نہیں کرتی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے 10 کا خریدا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ موبائل میں 12,000 کا بیچنا چاہتا ہوں, آپ کہیں نہیں یہ 11 میں دے دو, میں کہتا ہوں نہیں 11.5 میں, چلو بھائی 11.5 دے دو. اس کو کہا جاتا ہے عقد مساومہ, بارگیننگ جس کو کہا جاتا ہے. یہ بھی جائز ہے. اس میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں نے 10 کا خریدا ہے, 8 کا خریدا ہے, بغیر بتائے میں نے آپ کو بیچا, ہماری بات طے ہو گئی, شریعت کہتی ہے جائز ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اس کو بتاتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں مارکیٹ میں بعض اوقات ہوتا ہے جب آپ کسی سے ریٹ کم کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ کوئی 300 روپے وہ آپ کو کہہ رہا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہو بھائی 250 میں دے دو, تو وہ آپ کو کہتا ہے بھائی 260 کی تو مجھے پڑی ہے, مثال کے طور پر 260 کی تو مجھے پڑی ہے. اب اس کا مطلب پہلے یہ کانٹریکٹ جو تھا شریعت کی نظر میں یہ مساومہ تھا, یہ بارگیننگ تھی. اب شریعت کی نظر میں اس کا نیچر, اس کانٹریکٹ کا نیچر چینج ہو گیا, اب یہ مرابحہ بن گیا. پہلے اس کی نیچر تھی بارگیننگ, اب اس کی نیچر ہے کوسٹ پلس. اب اس کی نیچر کیا بن گئی؟ کوسٹ پلس. اس کے احکام شریعت میں الگ ہیں, اس کے احکام الگ ہیں. احکام الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بارگیننگ میں وہ جو چیز آپ کو 300 کی بیچ رہا ہے وہ آپ کو 500 کی بھی بیچے, شریعت اس کو نہیں منع کرتی. آپ کی مرضی, آپ خریدیں, آپ کی مرضی نہ خریدیں. لیکن اگر وہ آپ کو یہ جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو 260 کی پڑی ہے, حالانکہ اس کو وہ چیز 150 کی پڑی ہو, اور وہ آپ کو یہ کہہ کر 500 کی بیچ رہا ہے کہ مجھے 260 کی پڑی ہے اس لیے تو میں 500 کی بیچ رہا ہوں, حالانکہ اس کو پڑی ہو 150 میں, تو یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا. یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس بیع کو شریعت میں کہا جاتا ہے بیع الامانات. اس میں آپ نے امانت کا خیال کرنا ہے, امانت کا خیال نہیں کریں گے بے ناجائز ہوگی. تو شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی کہ آپ اپنی کوسٹ بتائیں کہ بھائی مجھے اتنے کی پڑی ہے, نہ بتائیں, آپ اس کو کہیں بھائی میں اتنے کی بیچ رہا ہوں. ہاں اگر آپ نے بتا دیا تو پھر آپ کو صحیح بتانا پڑے گا. پھر شریعت یہ اختیار نہیں دیتی کہ آپ کو پڑی 150 کی ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے 250 کی پڑی ہے, پھر اجازت نہیں دیتی, اس لیے کہ تو جھوٹ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے تجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق, کہ تاجروں کو قیامت کے دن فاجر لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرے اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے. تو اس کی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا کریں گے. تو جہاں اچھے طریقے سے تجارت کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے, وہاں خلاف شریعت تجارت کرنے کی
وعید بھی بہت زیادہ ہے. فضیلت یہ ہے کہ وہ انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ صحیح تجارت کرنے والا انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا. اور اس کی وعید یہ ہے کہ غلط طریقے سے جھوٹ سے تجارت کرنے والا فاسق فاجر لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا. تو عقد مرابحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کاسٹ پلس پر چیز بیچتے ہیں. آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے اور اب میں آپ کو اتنے کی بیچ رہا ہوں. اس میں پھر آپ نے ساری چیزوں کو بہت واضح کر کے بتانا ہوتا ہے. اور یہ بات بھی میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ دیکھیں آپ نے مثلا گندم خریدی, آپ کو وہ 1 لاکھ روپے آپ نے خریدی, لیکن وہاں سے پنجاب سے آپ لا رہے تھے کراچی پہنچنے میں, اس کا جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ تھا 30,000 روپے اس پہ وہ لگ گیا. اب شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ جب اس کو آگے بیچیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میں نے 1,30,000 کی خریدی ہے, 1,30,000 کی خریدی ہے, یہ نہیں بولیں گے. آپ یہ بولیں گے کہ یہ مجھے 1,30,000 کی پڑی ہے. کیوں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے 1,30,000 کی خریدی ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یا تو آپ نہ کہیں نا, یا تو آپ نہ کہیں, آپ کہیں بھائی میں آپ کو 2 لاکھ کی بیچتا ہوں, 3 لاکھ کی بیچیں, 4 کی بیچیں, شریعت تو نہیں کہتی کہ نہیں بیچیں. لیکن آپ جب بتا رہے ہیں پھر آپ کو صحیح صحیح بتانا پڑے گا. ہاں اگر آپ کا کوئی خرچہ نہیں آیا اور آپ کی 1 لاکھ میں خریدی اور 1 لاکھ میں ہی آپ کو پڑی تو آپ کہیں میرے کو 1 لاکھ کی خریدی ہے میں نے اور آپ کو 2 لاکھ کی بیچ رہا ہوں یا 1.5 لاکھ کی بیچ رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے خریدی 1 لاکھ میں ہے, 30,000 اس پر اضافی خرچہ ہوا ہے, اس وقت آپ کے الفاظ یہ ہوں گے کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے, یہ الفاظ نہیں ہوں گے کہ یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے. تو عقد مرابحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں بیچنے والا شخص خریدار کو واضح طور پہ بتلا دیتا ہے کہ مطلوبہ سامان اسے کتنے میں پڑا ہے اور اس پر کتنا منافع رکھ کر وہ آپ کو بیچ رہا ہے. اس کو کہا جاتا ہے عقد مرابحہ. گویا اس میں خرید و فروخت کی عمومی شرائط کی رعایت کے ساتھ ساتھ ایک اضافی شرط کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے. یہ اضافی شرط کسی اور کانٹریکٹ میں نہیں ہے, یہاں ضروری ہے, اس لیے کہ آپ خود اس کو واضح کر رہے ہیں. شریعت نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ واضح کریں. وہ یہ کہ سامان بیچنے والا اپنے سامان کی لاگت اور نفع دونوں چیزیں خریدار کو بتائے. یہ نفع ایک متعین رقم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور فیصدی شرح پر بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے میں جتنے کی مجھے پڑی ہے اس پہ اتنا % میں کما رہا ہوں, اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اتنے روپے کما رہا ہوں, جو بھی وہ کہنا چاہے. یہ تو عقد مرابحہ کی ایک صورت ہے جو عام کہیں بھی ہو سکتی ہے. اسلامی بینکنگ میں بھی عقد مرابحہ ہوتا ہے, مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا میں صرف ایک مثال اس کی یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ اسلامی بینکنگ میں کس طریقے سے کانٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ اس کی ایک شکل ہے, یہ بھی ایز اے موڈ آف فائنانس استعمال ہوتا ہے. جیسے بیع سلم کے بارے میں نے بتایا کہ وہ ایز اے موڈ آف فائنانس استعمال ہو رہا ہے بینکوں میں, اسلامی بینکنگ میں, اسی طرح مرابحہ بھی ایز اے موڈ آف فائنانس استعمال ہو رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک مثلا کوئی کمپنی ہے, اس کمپنی کو مشین چاہیے, کپڑا بنانے والی کوئی کمپنی ہے اور اس کو مشین چاہیے جس کی لاگت 50 لاکھ روپے ہے. اب اس کو سودی بینک کے پاس جائے گا وہ کمپنی والا, تو سودی بینک کیا کرے گا, اس کو 50 لاکھ روپے دے گا اور اس کو کہے گا بھائی مجھے اتنے سود کے ساتھ واپس کر دینا. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. اسلامی بینک یہ کام نہیں کر سکتا. کہیں بھی پیسے کا لین دین ڈائریکٹ اسلامی بینک کر ہی نہیں سکتا. اگر کرے گا تو سود ہوگا, تو کوئی فرق نہیں رہے گا ان میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو پیسہ دے اسلامی بینک. اگر وہ ایسا کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اسلامی ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. کیسے آپ کو پیسہ دے کے اس پہ نفع لے گا وہ؟ اسلامی بینک یہ کرے گا, اسلامی بینک آپ کو کہے گا کہ بھائی یہ 50 لاکھ کی مشین ہے, آپ کو مشین چاہیے, میں آپ کو مشین خرید کے دے دیتا ہوں. جو بھی مشین آپ کو چاہیے میں آپ کو مشین خرید کے دے دیتا ہوں. بینک جائے گا, وہ چیز خرید لے گا, مشین خریدے گا, اور 50 لاکھ کی مشین ہے اپنے کلائنٹ پہ وہ 60 لاکھ کی بیچ دے گا. اور بینک اپنے کلائنٹ کو کہے گا کہ یہ میں نے 50 لاکھ کی خریدی ہے اور تمہیں میں 60 لاکھ میں بیچ رہا ہوں. اب سودی بینک بھی نفع کما رہا تھا اور اسلامی بینک بھی
اتنا ہی نفع کما رہا ہے جتنا نفع سودی بینک کما رہا تھا. وہ تاجر ہیں، ظاہر ہے وہ تجارت کے لیے بیٹھے ہیں، اور شریعت نے کوئی منع بھی نہیں کیا کہ آپ نہیں لے سکتے. مثال کے طور پر اگر 50 لاکھ پر سودی بینک 10 لاکھ روپے لے رہا تھا تو اسلامی بینک بھی 10 لاکھ ہی لے رہا ہے، کم نہیں لے رہا ہوتا. لیکن طریقہ کار میں تبدیلی ہے کہ سودی بینک آپ کو 50 لاکھ دیتا اور 60 لاکھ آپ سے واپس لے لیتا. اسلامی بینک یہ کرے گا کہ مشین خریدے گا، خریدنے کے بعد آپ کو کہے گا یہ میں نے 50 لاکھ کی خریدی ہے اور تمہیں 60 لاکھ کی بیچ رہا ہوں، اتنی قسطوں میں مجھے اس کی پیمنٹ کر دینا. اس کو کہا جاتا ہے عقد مرابحہ. اور جس کو بینکنگ میں یہ ایز اے موڈ آف فائنانس، بینک میں یہ تو ایک جرنل سی ایک جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ میں نے بتایا. اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، وہ یہ 5 پروسیجر کے اندر وہ ایک ایک کر کے یہ معاملہ مکمل ہوتا ہے. یہ اس کا یہ پروسیس اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس پروسیس کے مطابق نہیں ہوگا تب بھی وہ سود ہو جائے گا، اسی طریقہ کار کے مطابق اگر نہیں ہوگا تب بھی سود ہو جائے گا. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، اس مرحلے میں بینک اور کلائنٹ آپس میں ایک جامع معاہدے پر دستخط کرتے ہیں. اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کلائنٹ کتنی رقم کی حد تک سامان بینک سے خریدے گا، بینک اس پر کتنا نفع لے گا. مطلب معاہدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بینک 50 لاکھ کی مشین خریدے، اس کو کہے آؤ بھائی مشین میں نے خرید لی ہے لے لو، وہ کہے مجھے تو نہیں چاہیے. تو یہ کس کا نقصان ہے؟ تو بینک کا نقصان ہے. اس نے تو خریدی تمہارے لیے، بینک کی کس کام کی مشین. تو پہلے یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے، ایک الگ ان کے ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں، دو طرفہ ہوتا ہے. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دو طرفہ معاہدہ شرعن لازم ہوتا ہے. جو معاہدہ دو طرف سے ہو شریعت اس کے پورا کرنے کا حکم دیتی ہے، قانوناً بھی وہ شخص اس کا پابند ہے. ایک ہوتا ہے وعدہ جو ایک طرف سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معاہدہ جو دونوں طرفوں سے ہوتا ہے، یہ لازم ہے. سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے بینک اور کمپنی آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے اس قسم کی مشین خریدنے کا معاہدہ کرتا ہوں، 1 مہینے بعد میں آپ سے یہ مشین خریدوں گا. اور بینک اس کو یہ کہے گا کہ بھائی میں اس پہ اتنا پروفٹ رکھ کے جو مشین میں آپ کو بیچوں گا، اتنا پروفٹ رکھ کے آپ کو بیچوں گا. اب جب بینک وہ مشین خرید لیتا ہے تو اس معاہدے کے مطابق اب وہ ایجاب و قبول کرتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ ایجاب و قبول کرتے ہیں. یہ تو پہلا مرحلہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ، جب کلائنٹ کو ایک مخصوص چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو بینک اس چیز کی خریداری کے لیے اسے ہی اپنا وکیل مقرر کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے یہ اس کا تعلق جو ہے نا پریکٹس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بہت زیادہ اس عقد کے ساتھ نہیں ہے جو ہم عقد پڑھ رہے ہیں. لیکن اچھا ہے سمجھ لیں کہ ہوتا کیسے. تو پریکٹس اس میں یہ ہے کہ اب بینک، ظاہر ہے بینک تو ایک مالیاتی ادارہ ہے، اب وہ کہاں جائے گا، اس کو کیا پتا اچھی مشین کہاں ملتی ہے. اس جو ہے نا اس کو جس کمپنی جو ماڈل چاہیے، جو بھی اس کو چیز چاہیے کہاں سے اچھی ملے گی، اس میں تو اسپیشلائزیشن اس کمپنی والے کی ہے، بینک کی تو نہیں ہے. بینک تو ہو سکتا ہے ایسی چیز خرید لے جو اس کے کام کی نہ ہو. تو ایک ایگریمنٹ ان کا سائن ہوا، کس چیز کا؟ معاہدہ، کہ بھائی اتنے عرصے بعد میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا، یہ ختم، چیپٹر کلوز. اب دوسرا معاہدہ، دوسرا ایگریمنٹ ہوتا ہے بینک اس کلائنٹ کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے جا کر مشین خرید کر لاؤ، یہ اس کی اسپیسیفیکیشن ہے، پیسے میں دے رہا ہوں اور تم میرے لیے. وہ بینک کا وکیل بنتا ہے، ایز اے وکیل وہ جاتا ہے اور اس چیز کو خریدتا ہے. کس کے لیے؟ بینک کے لیے. اور اب یہاں فرق کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چیز بینک کے لیے خریدی یا اپنے لیے خریدی؟ فرق کا پتہ ایسے چلے گا کہ اگر اس نے وہ چیز خرید لی بینک کے لیے اور اب وہ چیز مثال کے طور پر آگ لگ گئی، وہ چیز ضائع ہو گئی، تو یہ نقصان کس کا ہوگا؟ یہ بینک کا نقصان ہوگا، اس کلائنٹ کا نقصان نہیں ہوگا. اگر وہ یہ نقصان کلائنٹ پہ ڈال رہا ہے اس کا مطلب یہ تو سود ہے سیدھا سیدھا. فرق یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے جو بینکنگ، اسلامی بینکنگ اور غیر اسلامی بینکنگ میں. اس دوران اگر وہ مشین ضائع ہو جاتی ہے، کوئی بھی تاوان ہوتا ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، اس میں کوئی فالٹ آ گیا، مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے اس پہ اور لگنے، تو وہ نقصان کس کا ہوگا؟ بینک کا ہو گیا.
تو اب یہ دوسرا ایگریمنٹ بینک اور کلائنٹ آپس میں کرتے ہیں کہ بینک موکل ہوتا ہے اور جو شخص ہے جو کمپنی ہے وہ اس کی وکیل بنتی ہے اور وکیل بن کر اس بینک کے لیے وہ چیز خریدتی ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. اب تیسرے مرحلے میں یہ دو ایگریمنٹ ان کے ہو گئے, ایک معاہدہ ہوا, دوسرا وکالت کا ایگریمنٹ ہوا, یہ بھی ہو گیا, مکمل ہو گیا. تیسرے مرحلے میں کلائنٹ بینک کی طرف سے مطلوبہ چیز خریدتا ہے اور ادارے کے وکیل ایجنٹ کی حیثیت سے اس پر قبضہ کرتا ہے. اس مرحلے میں وہ چیز مکمل طور پر بینک کی ملکیت اور اس کی رسک میں ہوتی ہے. یہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ جو قبضہ کر رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں کر رہا, اس پہ قبضہ, وہ قبضہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بینک کے لیے. ایز اے وکیل اس نے قبضہ کیا ہے. یہ تین باتیں ہو گئیں. اب چوتھے مرحلے میں اب یہ جو اس کے قبضے میں ہے, یہ قبضہ شریعت اس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ قبضہ اس کا نہیں ہے, یہ قبضہ کس کا ہے؟ بینک کا قبضہ. اس لیے کہ یہ اس کا وکیل ہے, اس کے وکیل کے طور پر اس نے, اور یہ میں اس سے پچھلے والے درس میں بتا چکا تھا کہ قبضے کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک حقیقی قبضہ ہوتا ہے, ایک حکمی قبضہ ہوتا ہے. حقیقی قبضے کا مطلب تو یہ کہ آپ اس کو چیز ہاتھ میں دے دیں. حکمی قبضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں وہ ختم کر دیں کہ بھائی یہ چیز یہاں پہ رکھی, آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں. اس کو بھی شریعت قبضہ تصور کرتی ہے, کنسٹرکٹیو پوزیشن جس کو کہا جاتا ہے, کہ وہ حقیقت میں پوزیشن نہیں ہے لیکن حکمن آپ نے ایک چیز لے لی, آپ نے یہاں رکھ دی, آپ نے اس کو کہہ دیا بھائی میں آپ کی چیز لا کے رکھ دی ہے, آپ کہو تو میں آپ کو لا کے دے دوں, آپ کہو تو آ کے یہاں سے لے جاؤ. شریعت اس کو تصور کرتی ہے کہ اس نے قبضہ کر لیا. اب چوتھے مرحلے میں یہی کلائنٹ آتا ہے اور اس پہلے والے معاہدے کے مطابق باقاعدہ ایجاب و قبول کرتا ہے. باقاعدہ کیا کرتا ہے؟ ایجاب و قبول کرتا ہے. اب یہ کلائنٹ, یہ کمپنی والا بینک کو کہتا ہے کہ بھئی یہ مشین مجھے چاہیے, آپ نے خریدی ہے, اگر آپ مجھے اتنے کی بیچ دیں, بلکہ بیچ نہیں دیں, ہمارا آپس میں معاہدہ ہوا تھا, آپ نے کہا تھا کہ اتنے کی چیز میں جو ہے نا آپ کو بیچوں گا, اور وہ وقت پورا ہو گیا 1 مہینے کا, لہٰذا آپ مجھے مشین بیچنے کے پابند ہیں, اور وہ پابند ہیں معاہدے کے مطابق. تو اب باقاعدہ کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ ہوتا ہے عقد مرابحہ کا. اب باقاعدہ کیا ہوتا ہے کانٹریکٹ؟ یہ اس کے سمجھانے کے لیے سارا سمجھایا, یہ تو صرف میں نے بتایا کہ پریکٹس کیا ہے, وہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں. تو اب بینک اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ میں نے 50 لاکھ کی خریدی ہے اور 60 لاکھ کی تمہیں بیچ رہا ہوں, اتنی قسطوں میں مجھے اس کی پیمنٹ کر دینا. یہ اس کا چوتھا مرحلہ ہو گیا. تو بینک اس کا ایجاب کرتا ہے یا کلائنٹ اس کا ایجاب کر لیتا ہے, بینک قبول کر لیتا ہے, کسی کی طرف سے بھی ایجاب ہو جائے, بینک کلائنٹ کے اس ایجاب کو قبول کرتا ہے, مرابحہ کے تحت خرید و فروخت کا مکمل معاملہ ہو جاتا ہے. اب اس کا رسک ٹرانسفر ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ کلائنٹ کی طرف. اس معاہدے کے بعد اگر وہاں آگ لگتی ہے, وہ مشین ضائع ہوتی ہے, تو اب کس کی ضائع ہوگی؟ یہ کلائنٹ کی ضائع ہوگی. یہ فرق ہے. اگر یہ فرق موجود نہ رہے تو پھر اسلامی اور غیر اسلامی میں کوئی فرق نہیں ہے. ان ساری شرائط کے مطابق اگر ہوگا تو وہ اسلامی ہوگا, اور اسلامی بینک اسی کو پریکٹس میں لا رہے ہوتے ہیں. اس کی اور بھی بہت ساری وہ پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں, کسی اور طریقے سے مرابحہ کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کے جو شریعہ آفیسر ہوتے ہیں ان کو مختلف پروڈکٹ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں, اس کو وہ مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں. یہ عقد مرابحہ کا مطلب ہوتا ہے. اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ صحیح مرابحہ کے لیے ان 5 مراحل کی رعایت رکھنا ضروری ہے. البتہ اگر بینک وہ چیز سپلائر سے براہ راست خرید لے, یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بینک وکیل نہ بنائے, خود خرید لے, اس کی بھی اجازت ہے, یہ کوئی مجبوری تو نہیں ہے. بینک اس کو نہیں کہتا کہ تم میرے وکیل بنو, بینک خود جا کے خرید لیتا ہے, تو بیچ والا ایک مرحلہ ختم ہو جائے گا. تو اس صورت میں وکالت کے معاہدے کی ضرورت نہیں, اس صورت میں دوسرا مرحلہ ختم ہو جائے گا. اور تیسرے مرحلے میں بینک سپلائر سے مطلوبہ چیز براہ راست خریدتا ہے, اور چوتھے مرحلے میں صرف کلائنٹ کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے اور بعد میں قبول ہو جاتا ہے. چونکہ مرابحہ خرید و فروخت ہی کی ایک قسم ہے, اسی لیے اس میں خرید و فروخت کی تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. علاوہ ازیں مرابحہ کے مذکورہ مراحل کا شرعی حدود کے مطابق انجام پانا بھی ضروری ہے. اس معاہدے کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ مطلوبہ سامان تیسرے اور 5ویں مرحلے کے درمیان بینک کے رسک اور ضمان میں رہتا ہے.
یہی وہ خصوصیت ہے جو مرابحہ کو سودی قرضوں سے کیا کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، کہ سودی بینک کبھی بھی رسک نہیں لیتا، سودی بینک کبھی بھی رسک نہیں لیتا، جبکہ اسلامی بینک رسک لیتا ہے، اور اسی رسک پر پھر وہ نفع کما رہا ہوتا ہے۔ شریعت کا یہ اصول ہے کہ رسک اینڈ ریوارڈ یہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ریوارڈ تو لیں، نفع تو لیں، اس کا رسک نہ لیں۔ تاوان کے بدلے میں نفع شریعت دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کا رسک بھی